پرائم منسٹر آج ملنے گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس کے بعد کچھ اعلان بھی ہوا ہے، یہ سٹوری ڈیولپ کر رہی ہے، اور جس طرح کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اب یہ تھوڑا سا طول پکڑے گا، لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ آج کے ڈیولپمنٹس کی روشنی میں کیا یہ مزید بات پھیلے گی، یا اب جو کچھ آج ہوا ہے اس سے شاید یہ انڈیکیشن آ رہی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کیا جائے گا. یہ وہ بڑا سوال ہے جس پہ آج بات کریں. لیکن اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جیسے یہ خط آیا اس کے بعد مولانا کا بھی ایک بیان آ گیا ہے، اس سے پہلے بھی خیر انہوں نے الیکشنز کے ریزلٹس پہ تو اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ماحول بن گیا ہے جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ایک واضح موقف ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ جو اس معاملے کے ارد گرد جو اب ایک جو رد عمل آ رہا ہے وہ کیا ہوگا، سیاسی طور پر کیا ہوگا، وکلا جو ہیں وہ کیا کوئی تحریک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں کچھ حقیقت ہوگی نہیں ہوگی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے جس پہ آج ہم ذرا تفصیل سے بات کریں. بالکل، تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو فاتح صاحب ہم سب انتظار کر رہے تھے، انفیکٹ کل جب ہم پروگرام ختم کر رہے تھے تب بھی ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ اعلامیہ آ جائے جس پہ ہم بات کر سکیں، لیکن کل اعلامیہ نہیں آیا. آج دوبارہ فل کورٹ کا دوسرا اجلاس ہوا، اس کی بھی ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن ان دا مین وائل جو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک انکوائری بٹھانے کا اعلان کیا. بالکل، دیکھیں آج صحیح کہا کہ دو میجر ڈیولپمنٹس ہیں. پہلی تو وزیر اعظم جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ملنے گئے اور وہاں پہ ان کی ایک کافی لمبی خیال 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس کی روشنی میں پھر جو لاء منسٹر ہیں وہ انہوں نے آ کے بریفنگ دی اور انہوں نے جو کچھ کہا، بلکہ اگر ہم لوگوں تک پہنچا بھی دیتے ہیں کہ کیا کہا تاکہ اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب. حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے. کل یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے. کوئی نیک نام، غیر جانبدار، کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں. وزیر اعظم نے چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی ججز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو حکومت کے جو فرائض ہیں وہ انشاءاللہ ان سے عہدہ برا ہوں گے. اب دیکھیے بطول، یہ ہے وہ اناؤنسمنٹ جو کہ جس سے یہ اب ظاہر ہوتا ہے کہ اب پلان ہے کیا گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ جو کمیشن بننے جا رہا ہے یہ سپریم کورٹ کی لیڈرشپ اور گورنمنٹ کی لیڈرشپ نے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے، اس کی روشنی میں ہو رہا ہے. تو یہ صرف خالی گورنمنٹ کا انیشیٹو نہیں ہے. اچھا، اب اگر ایسا اور جو اس کا ایک پروسیجرل طریقہ ہے کہ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ جی کابینہ کی میٹنگ ہوگی، اس میں جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی جائے گی، وہ ایک فارمیلٹی ہے. دوسرا جو اس میں اہم نقطہ ہے کہ وہ اس کو ایک سینئر ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ اس کو پریزائڈ کریں گے، اس کمیشن کے ہیڈ ہوں گے. اب اس وقت جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کمیشن بنانا واز دس دا بیسٹ کورس آف ایکشن. یعنی اگر آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا ایشو ہو گیا، 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا، اس کے بعد کل سارا دن جو ہے وہ پورے ملک میں صرف یہی بات ہوتی رہی، ایک یعنی قانونی، سیاسی، سماجی ابال ایک طریقے سے ملک میں آیا. اس کی روشنی میں تمام نظریں جڑی ہوئی تھیں کہ اب کیا ہوگا اور چیف جسٹس صاحب کیا کہیں گے. کوئی کہہ رہا تھا جی سو موٹو نوٹس لے لیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی کو جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہوگا یا اور کچھ ہوگا. یہ ان سے الگ چیز ہوئی ہے. سو دا بگر کوسچن از، جو کہ آج پوچھا جائے گا اور جو ہم بھی آج اٹھائیں گے، کہ اگر ایک آپ کے پاس ایک اسپیکٹرم ہے آف ویریس رسپانسز فرام دا ویکسٹ ٹو دا اسٹرانگسٹ، اس اسپیکٹرم پہ یہ کمیشن بنانا ایک ریٹائرڈ جج کے تحت یہ اسٹرانگر رسپانسز میں اس کا شمار ہوگا یا ویکر رسپانسز میں اس کا شمار ہوگا. کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہم یہ ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ جو خط ہے 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، اس کے نتیجے میں اب آگے کیا کوئی طوفان کھڑا ہونے جا رہا ہے یا کوئی طوفان تھمنے جا رہا ہے. دیٹ از دا کی. اور فاتح صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک نئی آپشن آئی ہے ہمارے سامنے کہ گورنمنٹ نے انکوائری کروانے کا اعلان کیا ہے، ورنہ ہم لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ از خود نوٹس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 12-13 گھنٹے گزرنے کے بعد سی جے کی طرف سے خاموشی ہضم نہیں ہو رہی تھی. ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہیں گے. لیکن the point is کہ یہ
ہو تو ایونچولی وہی رہا ہے نا جو خط میں کہا گیا ہے کہ پروب کریں. اب وہ چاہے از خود نوٹس اگر لیا جائے تو اس نے بھی ایونچولی پروب کی طرف جانا ہے. گورنمنٹ نے اگر انکوائری کا اعلان کیا اس نے بھی پروب کی طرف جانا ہے. تو اس میں وہ کیا چیز ہے جو آپ کو کھٹک رہی ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کمیشن، اس طرح کے کمیشن بہت بنتے رہے ہیں، پہلے بھی بنے ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کمیشن بن جائے تو کچھ نہیں ہوتا. کمیشن بنتے ہیں، ان کی رپورٹس آتی ہیں، اس میں سفارشات ہوتی ہیں، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں کہ کمیشن کی ورکنگ اور سپریم کورٹ کی اپنی ورکنگ، تو ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ایک سپریم کورٹ کا جج یا چیف جسٹس خود ایک چیز کو پریزائڈ کر رہا ہے، مثال کے طور پر سو موٹو نوٹس ہوتا ہے، جو کل بہت لوگ کہہ رہے تھے جی سو موٹو نوٹس، اگر سو موٹو نوٹس ہوتا ہے تو دیٹ مینز کہ وہ اس وقت عدالت میں باقاعدہ طور پر ہیئرنگز ہو رہی ہیں، لوگوں کو نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، وہ کورٹ میں آ رہے ہیں، ان سے جو وکلا ہیں وہ آ رہے ہیں، عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک سن رہی ہے، ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، اس کی ورتھ زیادہ ہوتی ہے. یعنی اس میں اس کا ایک وزن ظاہر بات ہے ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے ایک کمیشن سے کہیں زیادہ ہے. لیکن آبویسلی اس میں پھر آپ کو یہ لیوے تو دینا پڑے گا نا کہ اگر سپریم کورٹ کی جو سینئر ترین ججز جو آج میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر پرائم منسٹر اور لا منسٹر اور اٹارنی جنرل بیٹھے ہیں، تو کوئی وجہ ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا کہ جی ہم کمیشن بنا لیتے ہیں، ہم عدالت میں ڈائریکٹلی اس کیس کو، یعنی عدالت خود نہ اٹھائے. آبویسلی ایشو یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان کی روشنی میں پھر یہ سوال ہوگا کہ کیا اس کمیشن کے ذریعے وہ تمام ہدف حاصل ہو سکتے ہیں جو کہ یہ ججز چاہتے تھے جنہوں نے خط لکھا. انہوں نے کیوں لکھا؟ دیکھیں نا، ججز نے، ان 6 ججز نے لکھا کہ جی اینڈ میں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل ایشو ہے، یعنی یہ ایک جج یا 2 جج یا 3 جج کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ مختلف لیولز پہ مختلف ججز کے ساتھ مختلف اوقات میں ہوتا رہا ہے. تو اس لیے ان کی استدعا یہ تھی کہ اس کو ایک انڈیویجول کیس کی طرح نہ لیں، بلکہ ایک جوڈیشری کا بھی ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وزیر اعظم نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ خود جا کے ملے سی جے سے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم آنگی ہے اور ایک اچھے ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے، اور اس چیز کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر سو موٹو ہو یا ڈائریکٹلی سپریم کورٹ انوالو ہو تو اس امپریشن سے بھی بچا جا سکے کہ تصادم کی فضا نہیں ہے. اس کا یہ بھی مطلب یہ دیکھیں، اب تصادم اگر تو یہ ہو کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ باقاعدہ اس کا خود نوٹس لے رہے ہیں، اور اس میں پھر اس معاملے کو ایک بہت ہی ہائی لیول پہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، اور اگر اوپن ہیئرنگز ہو رہی ہیں تو ظاہر بات ہے جن کے اوپر الزام لگا ہے ان کے بغیر تھوڑی کوئی ہیئرنگ ہو سکتی ہے. پھر ان کو آنا ہوگا، پھر انہوں نے بات کرنی ہوگی، پھر وہ جو الزامات لگے ہیں اس لیٹر میں پھر ان کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، پھر اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کوئی وٹنسز بلائے جائیں جو اپنی ٹیسٹمنی دے کہ ہاں جی ایسا ہوا تھا. بس آبویسلی اس کی ریپرکاشنز ڈفرینٹ ہیں، وہ تو پھر ایک پبلکلی وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. اور سی جے کے پاس اس وقت 2 فرنٹس ہیں کہ وہ اپنے ناراض ججز کولیگ کو مطمئن کریں یا پھر وہ ایک نئی لڑائی مول لیں. یہ تو بہت کلیئر ہے. دیکھیں اب آبویسلی لڑائی از اے اسٹرانگ ورڈ، لیکن یہ جو کمیشن بنا ہے اس میں یہ تو ہوگا نا کہ معاملہ جو ہے پروب ہوگا. وہ جو کمیشن کو جو ہیڈ کر رہے ہیں جج صاحب، وہ ان تمام لیٹر میں جو تمام جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو وہ باقاعدہ طور پر انویسٹیگیٹ کریں گے، لوگوں کو بلایا جائے گا. لیکن کمیشن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ، اور ہم پوچھ بھی لیتے ہیں جب ہماری گیسٹ ہمیں آج جوائن کریں گے، کہ کمیشن کی جو انکوائری ہے یا اس کی جو پروسیڈنگز ہیں یا اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس طرح پبلک کے سامنے نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کی جو ایک اس کا جو کانسیکوینس ہے یا جس طریقے سے وہ اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس میں اور ایک اوپن کورٹ ہیئرنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے میرے خیال میں وہ جو نقطہ آپ اٹھا رہی ہیں، آپ لڑائی کا لفظ یوز کرنی تھی، میں کوئی اور لفظ یوز کر لیتا ہوں، کہ ایک دم جو ہے وہ 2 اداروں کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کا ایک تناؤ نہ ہو جائے جس سے معاملات اور خراب ہو جائے. تو میرے خیال میں مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اس معاملے کو اگنور بھی نہیں کر سکتے. اٹس اے بیٹر موو، درمیانہ راستہ اختیار کیا ہے. دیکھیے میرے خیال میں حالات کو دیکھتے ہوئے ڈیپینڈ کرتا ہے الٹیمیٹلی. دیکھیں نا، جو بھی چاہے وہ کمیشن ہو یا چاہے وہ اوپن کورٹ،
جو اصل چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کچھ اس لیٹر میں کہا ججز نے، کیا پہلی بات یہ کہ وہ اس کو اسٹیبلش کرنا کہ بالکل ایسا ہوا ہے، اور پھر یہ دیکھنا کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے.